آداب دوستو، آج ہم اردو ادب کی ایک نہایت خوبصورت صنف غزل کے مفہوم کو آسان اور دلنشین انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کو اردو ادب کی معروف شاعرہ، ادیبہ اور تنقید نگار محترمہ صبیہ سنبل صاحبہ اپنے دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کریں گی۔ آپ کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ صبیہ سنبل نے اردو غزل جیسے گہرے اور نازک فن کو اس قدر سادہ انداز میں پیش کیا ہے کہ مشکل سے مشکل خیال بھی دل میں اتر جاتا ہے۔ آپ کا انداز گفتگو ایسا ہے جیسے پیچیدہ لفظوں کو بھی محبت سے سہلا کر آسان بنا دیا گیا ہو۔ آپ غزل کو صرف سمجھاتی نہیں بلکہ اسے محسوس کرواتی ہیں۔ صبیہ سنبل کی زبان میں وہ کشش ہے جو سامع کو شروع سے آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ آپ کا انداز تدریس دلکش بھی ہے اور مؤثر بھی ہے، جو سننے والوں کے دل پر دیر تک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب دیر کس بات کی، اب محترمہ صبیہ سنبل صاحبہ سے غزل کے مفہوم کو اس انداز میں جانیں گے کہ یہ ہمارے دل و دماغ دونوں میں جگہ بنا لے۔ محترمہ صبیہ سنبل صاحبہ۔ آداب ناظرین، اردو ادب چینل کے توسط سے آج کی گفتگو کا موضوع اردو شاعری کی مقبول ترین صنف غزل ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ اس صنف کو غزل کا نام دینے کی وجہ بھی یہی رہی کہ اس کے موضوعات حسن و عشق ہی ہوتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم و معنی کے اعتبار سے بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور موضوعات بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے گئے۔ اور آج صورت حال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ غزل کے اشعار میں ہر طرح کے موضوع کو بنا یا پرویا جا سکتا ہے، اور یہ غزل کی اہم ترین خوبی ہے۔ غزل کی ابتدا عرب سے ہوئی، پھر وہ ایران پہنچی اور فارسی زبان میں وسعت پانے کے بعد فارسی ادب کے راستے اردو ادب میں داخل ہوئی اور مقبول ترین صنف بن گئی۔ غزل کے حید کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور بحر میں ہوتے ہیں، اور غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ردیف 2 الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے اور غزل کے آخر تک دہرائی جاتی ہے، جبکہ قوافی رائم ورڈز ہوتے ہیں اور وہ بدلتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے میں ایک شعر کے حوالے سے بات کروں تو سمجھ میں آئے گا کہ غالب کا بہت مشہور شعر ہے، وہی میں لے لیتی ہوں اس وقت، کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو دل ناداں تجھے ہوا جو ہے وہ قافیہ ہے اور دوا بھی قافیہ ہے، تو یہ دونوں مصروں میں آیا، اور کیا ہے ردیف ہے جو نہیں بدلی اور یہ آخر تک چلنی ہے۔ اور جو اس کے بیچ کے اشعار ہوتے ہیں تو مطلع اور مقطع کے علاوہ، میں مقطع پر بھی آؤں گی، تو اس میں ردیف قافیے کا پہلے مصرعے میں اہتمام نہیں کیا جاتا، دوسرے مصرعے میں کیا جاتا ہے، اور اسے ایک مخصوص موسیقیت کا احساس ہوتا ہے، ایک ردم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اب میں بات کرتی ہوں مقطع کی، تو غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنے تخلص کو استعمال کرتا ہے، یعنی اس کا جو شاعرانہ نام ہوتا ہے، اور یا پھر بہت سے شعراء کا اپنا اصل نام بھی ہوتا ہے جو وہ تخلص کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اور اردو غزل سے متعلق ہم کچھ اپنے جو
رفتگاں ہیں اور بہت مقبول اور معروف شخصیات ہیں، انہوں نے کس طرح سے اسے دیکھا، تو ذرا سا میں یہاں یہ بھی ذکر کرتی چلوں۔ تو سب سے پہلے میں دیکھتی ہوں کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے بجا طور پر غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا، اور آپ تنقیدی جوہات میں لکھتے ہیں کہ غزل ایک مقبول ترین صنف ہے کیونکہ بآسانی جذبات کو نہایت خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ غزل کا ہر ایک شعر ایک الگ کہانی بیان کرتا ہے، یہ آپ نے لکھا۔ اب ہم ایک اور معروف شخصیت نقاد کی طرف آتے ہیں، پروفیسر شمس الرحمن فاروقی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ غزل کا حسن اس کی نغمگی، اعجاز اور تخیل کی بلندی میں ہوتا ہے۔ ایک اچھی غزل نہ صرف جذبات کو چھوتی ہے بلکہ سننے اور پڑھنے والے کے لیے ایک وجدانی تجربہ بھی بن جاتی ہے۔ اب میں آخر میں یہ بھی کہتی چلوں کہ غزل ایک غنائی صنف سخن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی کا بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ میرے استاد قاضی عبدالستار صاحب کا کہنا تھا، ان کا تو اردو شاعری سے متعلق تھا بلکہ خاص کر غزل کے لیے ہی انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ شاعری وہ ہوتی ہے جسے گایا جا سکے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور میں اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں پر روکتی ہوں، اور آئندہ یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا اور آپ لوگ یقیناً اس سے مستفید ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔